السلام علیکم بچوں. آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں فعل کی اقسام کی. تو فعل کی کون کون سی اقسام ہیں ان کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے. فعل، فاعل، مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کے زمانے ہم پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم صرف بات کریں گے فعل کی اقسام پر. دیکھیے، فعل کی اقسام میں پہلی قسم انہوں نے یہاں دی ہے فعل لازم. بچے کھیل رہے ہیں، راشدہ پڑھ رہی ہے. ان جملوں میں کھیل رہے اور پڑھ رہی ایسے فعل ہیں جن میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود ہے، فاعل تک، صرف کام کرنے والے تک محدود ہے. اسی لیے آپ کو فاعل، اسم فاعل اور مفعول، اسم مفعول سمجھایا تھا کہ فعل کی اقسام میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی. تو دیکھیے، ان جملوں میں کھیل رہے اور پڑھ رہی، یہ تو دونوں ہمارے فعل ہیں اور یہ ایسے فعل ہیں کہ جن کا اثر صرف فاعل تک محدود ہے، مفعول نہیں ہے اس میں. بچے کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں یہ نہیں معلوم آپ کو، ٹھیک ہے. راشدہ پڑھ رہی ہے لیکن کیا پڑھ رہی ہے یہ نہیں معلوم آپ کو. تو وہ کیا جو ہے وہ مفعول ہے جو اس میں نہیں دیا گیا ہے. تو وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے. یعنی جس جملے میں صرف فعل اور فاعل ہوں، مفعول نہ ہو، مفعول کا ذکر نہ ہو، وہ فعل لازم کا جملہ کہلائے گا. یعنی کام تو ہوا ہے لیکن کس چیز پر ہوا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس لیے وہ فعل لازم کہلائے گا. اس کے بعد اس کی اگلی قسم ہے فعل متعدی. بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، راشدہ کتاب پڑھ رہی ہے. ان جملوں میں کھیل رہے اور پڑھ رہی ایسے فعل ہیں جن کا اثر فاعل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر بھی پڑ رہا ہے. یعنی دیکھیے، بچے کھیل رہے ہیں کیا؟ فٹ بال، مفعول موجود ہے اس میں. راشدہ پڑھ رہی ہے کیا؟ کتاب، مفعول موجود ہے. تو وہ جملے یا وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، جملے کا مطلب بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو، وہ جملہ فعل متعدی کا کہلائے گا. دونوں کا ڈفرینس سمجھ میں آیا؟ فعل لازم میں صرف کام کا اثر فاعل تک محدود رہے گا اور فعل متعدی میں کام کا اثر مفعول پر بھی پڑے گا. کلیئر؟ اس کے بعد اگلی قسم ہماری ہے فعل ناقص. دیکھیے، فعل ناقص کیا ہے؟ موسم ابر آلود ہے، میں پریشان ہوں. اب اس میں کہیں کام کا ہونا یا کرنا یا نہیں ظاہر ہو رہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے یا کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ان جملوں میں ہے اور ہوں، ان دو لفظ سے ایک اندازہ ہے کہ یہ کام سے تعلق ہے ان کا. یہ دو لفظ فعل کو ظاہر کرتے ہیں. یہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے. یہ جملے کیفیت بتاتے ہیں، سچویشن بتا رہے ہیں، حالت بتا رہے ہیں. موسم ابر آلود ہے اور میں بہت پریشان ہوں، یعنی میری سچویشن بتا رہے ہیں اور موسم کی بتا رہے ہیں. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا اور صرف کیفیت ظاہر ہوتی ہے، وہ فعل ناقص کہلاتا ہے. کلیئر؟ سمجھ میں آیا فعل ناقص کیا ہے؟ فعل ناقص میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتا، اس میں صرف کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے، سچویشن ظاہر کی جاتی ہے صرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری اگلی ہے قسم فعل مرکب.
بارش ہونے کے باوجود بچے کھیلتے چلے گئے۔ دوسرا جملہ ہے ہبہ کی عادت ہے جب بولنا شروع کرتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے بولتی چلی جاتی ہے۔ ان جملوں میں کھیلتے چلے گئے اور بولتی چلی جاتی فعل ہیں۔ یہ تینوں لفظ فعل ہیں، 3 ادھر اور 3 ادھر، دونوں جملوں میں 3 فعل ہیں۔ کھیلتے کھیلنا سے بنا ہے، چلے چلنا سے بنا ہے، گئے جانا سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بولتی بولنا، چلی جانا چلنا، اور جانا جاتی جانا۔ تو یہ دونوں جملوں میں 3 فعل استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں 3 فعل ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ فعل جو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے فعل مرکب کہلاتا ہے۔ جہاں جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ فعل ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہوں وہاں اس کو ہم فعل مرکب کہیں گے۔ مرکب الفاظ ہوتے ہیں نا، جو ایک لفظ آپ کو دے دیا گیا اور آپ اس کہا گیا کہ اس کا مرکب بنائیے، مطلب آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بامعنی لفظ بنا کے ایک مرکب لفظ بناتے ہیں، 2 لفظ مل کے ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے خوش اخلاق، خوش اور اخلاق دونوں الگ الگ لفظ ہیں، لیکن جب آپ نے جوڑ دیا تو یہ ایک لفظ بن گئے، یہ مرکب لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 2 یا 2 سے زیادہ فعل جملے میں استعمال ہوں تو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے وہ فعل مرکب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی قسم ہے فعل معروف۔ فعل معروف کیا ہے؟ ابراہیم نے بہت سے ضرورت مندوں کو راشن دلوایا، زاہد ٹیلر نے وقت پر کپڑے سی دیے۔ ان جملوں میں راشن بانٹنے والے اور کپڑے سینے والے کا نام دیا گیا ہے، یعنی فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے؟ ابراہیم اور زاہد، ٹھیک ہے۔ تو وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہا جائے گا۔ وہ جملہ جس کا فاعل آپ کو معلوم ہے اور اس میں مفعول بھی موجود ہے، تو وہ فعل معروف کہلائے گا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کام ہوا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو وہ جملہ فعل معروف کا جملہ کہلائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اگلا ہمارا ہے فعل مجہول۔ ضرورت مندوں کو راشن دیا گیا، وقت پر کپڑے سل گئے، کہ 2 جملے ہیں۔ اب ان جملوں پر غور کیجیے، اوپر والے فعل معروف کے جملے ذہن میں رکھیے اور فعل مجہول کے جملے دونوں سیم ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ان جملوں میں راشن دیا گیا اور کپڑے سل گئے فعل ہیں، یہ دونوں کام ہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑے سلنا فعل ہے، راشن دینا فعل ہے۔ ان میں فاعل موجود نہیں ہے، یعنی کام تو ہوا ہے لیکن کس نے کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، تو وہ فعل جن کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہیں گے۔ اب دونوں کا فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف ہے اور جس کا فاعل آپ کو معلوم نہیں ہے وہ فعل مجہول ہے۔ کلیئر؟ فعل کی اقسام یہیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔